ٹھیک ہے. بات کہتے ہیں تبلیغ جماعت قرآن حدیث میں تحریف کرتے ہیں. یہ یہودی والا کام ہے. یہودی کیا کرتے ہیں نا، کوئی یہ الزام دیوبند پر آئے گا، اس لیے دیوبند کہتا ہے کہ ہمارے اکابر کی جماعت ہے. آپ کہتے ہیں دیوبند یہودی والا کام کرتے ہیں، یہ اعتراض ہوا ہے. دارالعلوم دیوبند نے جی صاف طریقے پر یہ بتا دیا جی کہ ہم سے اس کا کوئی مشورہ نہیں کیا گیا. جی جی اور یہ بھی بتا دیا جی کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں آیات قتال جو آئی ہیں جی جی ان کو اس کام پر فٹ کرنا جی یہ تحریف ہے. جی جی اسی فتویٰ کیا ہے، اسی فتوے پر یہ اعتراض کیا ہے انہوں نے. کیا اعتراض کیا ہے؟ پھر دیوبند بھی یہودی کا کام کر رہے ہیں، وہ فتویٰ دکھا کر ہمیں. ہاں تو اس نے تو منع کیا. جی جی اس نے تو بتایا کہ یہ کام غلط ہے، یہ نہ کریں. جی جی اگر جماعت کے لوگ یہ تحریف والا کام نہ کریں جی جی تو انہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہودیوں والا کام کر رہے ہیں. جی جی دارالعلوم دیوبند نے کہا بھی کہ یہ جو ہے تحریف والا کام نہ کریں. جی فتوے میں روکا ہے باقاعدہ کہ یہ تو تحریف ہے، ایسا نہ کریں. جی جی باقی دارالعلوم دیوبند کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے اکابر کی بڑوں کی جماعت ہے. جی جی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام صحیح ہوگا اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں، جی جی اور جو کام اس میں غلط ہوگا اس کی نکیر کریں گے. اگر چھوڑ دیں تو ٹھیک ہے، نہیں چھوڑیں گے تو پھر دارالعلوم دیوبند خود اس سے الگ ہو جائے گا، اور الگ ہو گیا ہے. جی جی دارالعلوم دیوبند شروع میں بھی الگ تھا، اب بھی الگ ہے، اس وقت بھی الگ ہے. بیچ میں کچھ دنوں تک ساتھ تھا، لیکن جب دیکھا کہ اب یہ لوگ صحیح نہیں کر رہے ہیں تو الگ ہو گیا. جی جی دوسری بات یہ ہے، جو کلام بلی کے متعلق دیوبند کا جو فتویٰ ہے نا، ہم نے اس کتاب کو بھی ایک بار یاد کی ہے. جہاں بزر لکھا ہو اس کو دعا دیکھیے، بات سمجھے، اس کو پوچھ لیجیے. تو جو کلام بلی کے متعلق فتویٰ ہے دیوبند کا، کہ ہم نے اس کتاب کو پڑھا نہیں ہے پورا. اچھا، اس میں لکھا ہے اس کتاب کو پڑھا نہیں ہے، اس کو پڑھا نہیں ہے. اگر کوئی زیادہ اعتبار تو اس عالم دین پر ہے، کہ اس میں لکھا ہے ہم نے کتاب کو پورا ایک زیادہ کیا ہے، پڑھا نہیں پورا. جہاں لکھا ہو اس کو دیکھے، اس کی وجہ لکھی ہوگی یہاں پر، جو بات سمجھنا ہے اس کو لکھ کر سوا کر لیں. تو اس سے کہا کہ اس میں تو دارالعلوم کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو پورا پڑھا نہیں، یہ بات. اور دیوبند اس میں ایک دوسرا فتویٰ لکھا ہوا کہ بعض علماء اس جماعت کو بدعت کہتے ہیں. تو دیوبند کہ دعوت و تبلیغ بدعت نہیں ہے، جو بعض علماء کہتے ہیں کچھ خرابی آگے سے کہتے ہیں. تو کہتے ہیں جس کی آپ صحیح اس کی مان لو، آپ جس کی ہم اس کی مان لیتے ہیں. یہ بات میں آپ کو سمجھ نہیں پڑا. جو پتہ نہیں کہ بعض علماء دعوت و تبلیغ کو بدعت کہتے ہیں، اس میں کہا ہے دیوبند جواب دیتا ہے کہ اصل میں دعوت و تبلیغ بدعت نہیں ہے، جو بعض علماء کہتے ہیں کسی خرابی یا بنا کہتے ہیں کچھ غیر جوری کام اس کو جوری سمجھ لے گا ہے، اس لیے کہتے ہیں. یہ جواب دیا، صراحتاً بدعت نہیں کہا. ہاں تو صحیح، دارالعلوم دیوبند نے جو جواب دیا ہے وہ صحیح ہے. جی جی وہ اس پہ تعبیر کہہ رہے ہیں، بات کہا جس کی جو کہتا ہے اس کی مان، جو نہیں کہتا ہم اس کی مان لیتے ہیں. دو رائے ہوگی اس میں، دو رائے نہیں ہو گئی. دارالعلوم دیوبند نے صاف طریقے پر بتا دیا کہ جو علماء اس کو بدعت کہتے ہیں وہ اس کی خرابیوں کی وجہ سے کہتے ہیں. جی جی تو کوئی بھی دعوت و تبلیغ کو برا تھوڑی کہے گا. جی جی
جن علماء کے نزدیک اس کی خرابیاں بالکل سامنے آ گئی ہیں وہ اس کو بدعت بتاتے ہیں. جی جی اور دارالعلوم دیوبند کہیں اگر اس کو مانتا ہے تو حسن ظن کی بنیاد پر مانتا ہے. جی جی ہیں؟ جی جی باقی جزیات پر دارالعلوم دیوبند بھی نکیر کر رہا ہے لیکن یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں. جی جی یہ جی. بات ہے. فتح محمودیہ دکھا گئے تھے، اس میں سے لکھا ہوا ہے اور تو بھی جماعت تعلق سے. فتاوی محمودیہ کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مفتی محمود صاحب گنگوہی نے جماعت کی تائید حمایت کی، وکالت کی جی اور تعویل کر کے ہر بات کو درست اور جائز رکھنے کی کوشش کی ہے. جی جی اور دارالعلوم دیوبند کو بھی اس سے اتفاق نہیں ہے. اسی وجہ سے دارالعلوم دیوبند فتاوی محمودیہ کے خلاف فتوی لکھ رہا ہے. جی 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 جی. ایک فتویٰ دیوبند کا اور تھا جس میں کہا تھا کہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، بعض میں اگر ایک بار رہے وہ پیش کر دیتے ہیں اور تو جماعت تعلق سے. اجتہادی مسئلہ ہے، اجتہادی مسئلہ میں جو اہل اجتہاد ہیں ان کی بات مانی جائے. جی جی وہ جو اہل اجتہاد ہیں ان کی فتویٰ بات مانی لکھا ہوا ہے. جائے. اس فتویٰ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بعض علماء کی رائے ہے، بعض میں سے کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے اور تو دیوبند میں لکھا ہے، دیوبند فتویٰ میں لکھا ہوا ہے یہ چیز. جتنی بات دارالعلوم دیوبند کہتا ہے وہی مان لے لوگ. جی جی دارالعلوم دیوبند منع کرتا ہے عورتوں کی جماعت لے جانے سے، جی جی اس کو مان جائیں. دارالعلوم دیوبند آیات قتال کو استعمال کرنے کے لیے منع کر رہا ہے، جی جی. اس سے مان جائیں. یہ بولے دونوں فتویٰ صحیح ہیں، جواز کا بھی نجائز کا دونوں صحیح ہے، اس کی بات مان لو. دونوں فتاوا صحیح ہیں، جواز کا بھی اور نجائز کا بھی. اور پہلے جائز کا کیوں دیا دیوبند نے؟ ایسی کتنی مطلب غلطی کی انہوں نے، کبھی رجوع کیا ایسے الٹا سوال. دارالعلوم دیوبند نے پہلے بھی ناجائز ہی کا فتویٰ دیا. مفتی محمود گنگوہی نے جائز ہونے کا فتویٰ دیا. جی جی مفتی محمود گنگوہی فتویٰ دینے تھوڑی دارالعلوم آئے تھے. جی جی وہ تو صرف جو ہے جماعت کی وکالت کرنے کے لیے آئے تھے. جی جی انہوں نے صرف وکالت کی ہے. جی جی انہوں نے وکالت کی ہے صرف، اور کچھ نہیں. جی جی دارالعلوم دیوبند نے شروع میں بھی عورتوں کی جماعت کے خلاف فتویٰ دیا ہے اور آخر میں بھی دیا. درمیان میں مفتی محمود صاحب نے گڑبڑ کیا. جی جی. اس میں ایک بات بتایا کہ جیسے ائمہ اختلاف ہے نا مسائل کا، ائمہ کے اندر ہاں وہ بات یہاں لاتے ہیں، یہ بھی اختلاف مسئلہ. ائمہ کے اختلافات اس سے بہت اعلیٰ درجے کے ہیں. جی 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 یہاں تو اس وقت دارالعلوم دیوبند کو بہت بڑی حیثیت حاصل ہے. جی تو دارالعلوم دیوبند جو مسائل بتا رہا ہے اس پر عمل کریں یہ لوگ. جی جی یہ تو دارالعلوم دیوبند کی صرف وہ باتیں لیتے ہیں جو باتیں ان کے من موافق ہوتی، اور جو باتیں ان کے خلاف ہیں اس کو قطعاً نہیں لیتے جماعت کے لوگ. جی جی ایک بات بھی نہیں لیتے. جی جی. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسے تو فتنہ جیسے ویسے عورت کا جماعت یا گناہ ہے تو مدارس میں جیسے وہی گناہ ہوگا، باہر فتنہ ہوگا، نکلا فتنہ ہوگا. اس میں بھی دارالعلوم دیوبند جو کہہ رہا ہے اسی پر عمل کر لینا یہ لوگ. جی جی دارالعلوم دیوبند نے منع کیا تو مان جائے. کہہ تو رہے تھے نا کہ ہم دیوبندی ہیں، دارالعلوم دیوبند کو مانتے ہیں. جی جی. جب مانتے ہیں تو کیسے مانتے؟ وہ دوسرا مانتا زیادہ مانتا. ایک چیز یہ پوچھنی ہے جو مفتی کہ دیوبند نے غیر جانب طریقہ سے ایسی غلطیاں پہلے کتنی مرتبہ کی ہیں فتویٰ دینے میں اور کتنی میں رجوع کی ہے، اس کے کیا جواب دیا جائے؟ وہی آدمی خود ہی بیٹھ کر اس کی گنتی کر لے. جب سے دارالعلوم دیوبند دارالفتہ قائم ہوا ہے جی جی اس وقت سے لے کر اب تک جتنے فتاوی دیے ہیں، جی جی بیٹھ کر ایک ایک فتویٰ کو دیکھے اور کہاں کہاں رجوع کیا اس کو نوٹ کر لے، گنتی معلوم ہو جائے گی اس کو. اور رجوع ساتھ بتایا ہوتا ہے اس میں، رجوع بھی ساتھ بتایا ہوتا ہے فتاوی کے اندر. پہلے فتویٰ کے خلاف دوسرا فتویٰ دیا ہے کہ دوسرا والا رجوع مانا جائے گا. جی یہ ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے جگہ. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے، ایک کتاب ہے کتاب الفقہا
فی تبیین النساء، ہاں فقہا اس میں اقوال ہیں ہاں عورتوں کے جوان نجائز ہونے کے. یہ کیسے ثابت کیا جائے گا؟ یہ سب فقہا کے قوالی ہیں، یہ سب فقی ہیں، سب اس کتاب میں جو لکھنے میں قوالی نکل گئی ہیں. اس کتاب میں جو اقوال نقل کیے ہیں سب فقی ہیں، وہ نہیں. فقی نہیں. جی کتاب کا نام ہونا چاہیے کتاب الفقہا، نہیں کتاب المفتیان یا کتاب المفتیین. اس کتاب کا نام ایسا تھا کتاب القول الفقہا فی کتاب فی تبیین النساء، ایک کتاب ایسا نام ہوتا ہے. یہ نام صحیح نہیں ہونا چاہیے، کتاب المفتیین جی جی فی تبلیغ النساء. جی جی اس لیے کہ فقہا کہا جاتا ہے عام طور پر جی جو پہلے گزر چکے ہیں، جی جی مجتہد مطلق رہے ہوں یا مجتہد مقید جی یا ہے کہ اس کے بعد متبخر فی المذہب، جی ان لوگوں کو فقہا کہا گیا. جی اب آج کل جو مفتیان کرام ہیں ان کو فقہا سے یاد نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کو مفتی حضرات سے یاد کیا جاتا ہے، مفتی حضرات کے نام سے. جی جی اور اس کتاب میں ایسے مفتیان کرام کی باتیں نقل کی گئی ہیں جی جی جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب اور مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی جی ان کی تقلید کرتے ہوئے یا ان سے متاثر ہو کر ان لوگوں نے جواز کی راہ قائم کی ہے. اس میں نجائز لکھا، نجائز اس میں لکھا ہے، نجائز کتاب میں تو اس کتاب میں نجائز لکھا ہوا ہے. اچھا، ناجائز والی جی کتاب. جی پڑھا، ہاں بھیجیے آپ کو، واٹس ایپ بھیجیے، ہم کو بھیجیے آپ کو. اچھا ہاں بھیجیے آپ کو. ہاں، تو اس میں بھی وہی تقریر ہے جی کہ جی مفتیان کرام کی باتیں نقل کی گئی ہیں، اور پتا وغیرہ. ہاں جی پھر اگر ناجائز والی باتیں ہیں تو وہ پیچھے سے بڑے فقہا کی باتیں نقل کی گئی. جی جی ہاں یعنی بڑے بڑے فقہا جو پیچھے گزرے ہیں ان کی جو عربی عبارتیں ہیں ارے بات. جی جی وہ نقل کی گئی ہیں، اور ان کو نقل کر کے یہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں کہ جی عورتیں جماعت کے لیے جائیں، تبلیغ کے لیے جائیں. جی جی اور ایک بات اور رہی ہے، ہم جب ان کو تفصیلی فتویٰ دیا عورتوں کے ناجائز ہونے کا، بھیجا ان کو واٹس ایپ پر، ہم نے کہا یہ تفصیلی فتویٰ ہے عورتوں کے ناجائز ہونے کا. دارالعلوم کی ویب سائٹ پر ایسا کون سا فتویٰ جو تفصیلی نہ ہو، یہ آپ نے ایک نئی اصطلاح نکالی ہے. نئی اصطلاح نہیں ہے. اگر فتویٰ بہت مختصر ہو تو اس کو کہتے ہیں اجمالی فتویٰ. اجمالی فتویٰ. جی فتویٰ تفصیل سے دیا گیا ہو، اس کے اجزاء بیان کیے گئے ہوں، جی جی تو اس کو کہا جاتا ہے تفصیلی فتویٰ. جی اگر صرف یوں ہی کہہ دیا جائے کہ یہ کام ناجائز ہے یا جائز ہے جی تو جی یہ ہوگا اجمالی فتویٰ. جی اور اگر اس میں یہ بھی بتایا جائے کہ اس وجہ سے یہ ناجائز ہے، اس میں یہ خرابیاں ہیں، جی جی تو اس کو کہیں گے کہ یہ تفصیلی فتویٰ. جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کوئی نئی اصطلاح نہیں ہے، پرانی اصطلاح ہے. اجمالی گفتگو بھی ہوتی ہے، تفصیلی گفتگو بھی ہوتی ہے. جی جی اجمالی فتاوی بھی ہوتے ہیں، تفصیلی فتاوی بھی ہوتے ہیں. جی جی کوئی نئی اصطلاح نہیں ہے، پرانی اصطلاح. جی جی ایک بات کہ عامی کے لیے قرآن حدیث جاننا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے، صرف اکیلا فتویٰ جانا ضروری ہوتا ہے. اور جائیں گا کرے گا بھی کیا، ایک لاکھ دیتے ہیں، بولا تھا، ہم نے یہ بولا تھا. عامی کے لیے قرآن و حدیث جانا کوئی اتنا ضروری نہیں ہوتا، اکیلا فتویٰ جانا ضروری ہوتا ہے. اور یہ بات صحیح ہے کہ عامی کو دلائل سے کیا سروکار. جی جی عامی آدمی کو تو بس یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے. جی ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک. جی ٹھیک ہے، شکریہ. ٹھیک ہے. غیر مسلموں کے تعلق سے آئے ہیں حدیث و قرآن کے اندر. وہ کون کون سی حدیثیں ہیں جن کو جماعت آپ فٹ کرتے ہیں اور فضائل کو؟ غیر مسلموں کے تعلق سے کون سی فضیلت آئی؟ ہاں، جو جماعت والے اپنے سے فٹ کرتے ہیں. غیر مسلموں کو دعوت دینے کی. جی جی اس میں وہی ایک بات ہے جی کہ کسی کی دعوت سے کوئی کافر مسلمان ہو جائے
جی جی تو اس دعوت کی فضیلت سے، جی جی اور ایسے ہی یہی بات کو مختلف انداز سے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں دہرایا گیا ہے، جی جی اور اسی بات کو دعوت سے تعبیر کیا گیا ہے جی جی جو ان لوگوں نے لے لیا ہے اپنے لیے۔ جی جی مسلمانوں کے درمیان جو کام ہوتا ہے جی جی اس کا نام دعوت نہیں ہے، یہ تو پتہ ہے، تذکیر ہے۔ جی جی اس کا نام تذکیر ہے، جی جی یا تعلیم ہے، یا ترغیب ہے، جی جی اس کا نام دعوت نہیں ہے۔ جی جی دعوت تو یہ ہے کہ غیر مسلموں کو اسلام کی بات پیش کی جائے جی جی تاکہ وہ اسلام قبول کرے۔ جی جی قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ دعوت کی جو بات کہی گئی ہے جی جی اس میں یہی معنی مراد ہے، جی جی اللہ ماشاء اللہ کہیں جی جی تذکیر کے معنی میں بھی ہو۔ جی 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 ٹھیک ہے۔ اور ایک جو یہ حدیث ہے نا، جو یہ کہ امیر کے تعلق سے ایک حدیث ہے، ایک مفتی صاحب نے یہ دلیل دی ہے، پیش کی ہے کہ امیر کے تعلق سے جو یہ حدیث ہے یا امیر مومنین کے تعلق سے یہ مقرریہ یا مطلق ہے، جو بھی ذمہ دار ہو اس کیس پر یہ بات فٹ ہو سکتی ہے۔ جو حدیث امیر المومنین سے متعلق ہوگی وہ ہر ذمہ دار پر کیسے فٹ ہو پائے گی؟ نہیں، جو قلت رائے امیر کثرت سے رائے کا پابند ہوتا ہے، جبکہ ہم کو درجنوں مثالیں ملتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے قلت رائے پر اور امیر کی صوابدید پر فیصلہ کیا ہے۔ جیسے اذان کے طریقے میں صحابہ کی مختلف آراء تھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا۔ غزوہ خندق میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے رائے پر فیصلہ ہوا، جبکہ یہ طریقہ فارس کا تھا۔ صحابہ اس سے واقف تھے تو کثرت رائے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کے زمانہ میں بھی کئی مثالیں ملتی ہیں، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تمام تر صحابہ، یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے کے خلاف بھی سلمان رضی اللہ عنہ کے لشکر کو روانہ کرنا جیسے یہ کہا گیا ہے۔ امیر مشورہ اس لیے لیتا ہے، کثرت رائے کا مسئلہ یہ امیر مشورہ اس لیے لیتا ہے جی تاکہ مختلف گوشے کھل کر سامنے آ جائیں، جی جی اور مشورہ کی حقیقت یہ ہے کہ امیر اس مشورہ کا پابند نہیں ہوتا، جی امیر فیصلہ میں خود مختار ہوتا ہے، جی نہ وہ قلت رائے کا پابند ہوتا ہے نہ کثرت رائے کا پابند ہوتا ہے، جی بلکہ وہ خود مختار ہوتا ہے۔ جی جی اس کو مشورہ سننے کے بعد جو بات زیادہ بہتر معلوم ہوگی، جی جی چاہے وہ قلت رائے پر ہو چاہے کثرت رائے پر ہو، قطع نظر اس سے جی کدھر زیادہ لوگ ہیں کدھر کم لوگ ہیں، جی جی بس وہ دیکھے گا کہ کون سی بات اس میں زیادہ بہتر ہے جی جی اور کون سی بات دلائل کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہے، جی جی اسی پر وہ اپنا فیصلہ سنا دے گا۔ جی جی امیر نہ قلت رائے کا پابند ہوتا ہے نہ کثرت رائے کا پابند ہوتا ہے، جی جی وہ دلیل کا پابند ہوتا ہے، جی جی قوت دلیل کا پابند ہوتا ہے، جی جی اور دیکھتا ہے کہ کون سی رائے زیادہ بہتر ہے، جی وہ جی چاہے ایک کی ہو چاہے 1000 کی ہو۔ جی جی ٹھیک ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جی ٹھیک ہے سب کی باتیں سن کر جی جی جو بات زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے اور دلائل کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، جی جی امیر اس پر اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے۔ جی جی اب وہ ایک آدمی کی رائے ہو یا 1000 آدمی کی رائے ہو، جی جی نہ وہ قلت رائے کا پابند ہے نہ کثرت رائے کا پابند ہے، جی جی بلکہ وہ خود مختار ہوتا ہے۔
مشورہ جو دینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس لیے مشورہ نہیں دیتے کہ ہر حال میں ہمارا مشورہ قبول کر لیا جائے. جی جی مشورہ کی حقیقت ہی یہ ہے کہ اپنی رائے دے کے بس فرصت. جی اب امیر سمجھے گا تو قبول کر لے گا, نہیں سمجھے گا تو نہیں قبول کر لے گا. امیر کو اختیار. جی جی یعنی امیر جو ہے مشورہ پر عمل کرنے کا پابند نہیں ہوتا. جی جی مشورہ آنے کے بعد ان سارے مشوروں سے ہٹ کر الگ بھی کوئی فیصلہ کر سکتا ہے. جی جی جتنی لوگوں نے رائے دی ہے ان رائے کے علاوہ بھی کوئی فیصلہ کر سکتا ہے. جی سمجھ گئے؟ جی جی جی. بات. اور ہم نے جب مفتی صاحب کو کہا تھا فرض واجب مستحب مباح ان کی تعریفات بتائی ہم نے صاحب کو. اگر فرض واجب میں کمی ہو تو اس کی سزا کی جائے گی, اور بعض علماء واجب کے بھی چھوڑنے کے قائل ہیں. اگر مباح مستحب میں اگر خرابی آ گئی تو اس کی اصلاح نہیں کی جائے گی بلکہ اس کا کام کو ہی چھوڑا جائے گا. تو مفتی صاحب نے یہ اعتراض کیا کہ سب تعریفات بتا کر آپ اس کا مقصد جماعت کے کام کو بند کرنا ہے کیا؟ یہ تعریفات بتا کر قاعدہ کے موافق جماعت کا کام بند ہونا چاہیے. جی جی اس لیے کہ قاعدہ یہی ہے ٹھیک ہے. فرض اور واجب میں اگر لوگ معاصی کو شامل کر دیں جی جی تو معاصی کو اس میں سے چھاٹا جائے گا اور فرض اور واجب پر عمل کیا جائے گا. جی جی سنت کے بارے میں اختلاف ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ سنت میں بھی اگر غلط چیزیں شامل کر دی گئی جی جی تو سنت کو بھی ترک کیا جائے گا. جی جی لیکن واضح علماء کہتے ہیں کہ نہیں, سنت کو ترک نہیں کیا جائے گا. جی اور مستحب کے بارے میں یہ ہے کہ مستحب میں شامل کر دیا ہے تو مستحب کو ترک کیا جائے گا. جی جی اولاً کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو چیزیں ملائی گئی ہیں اسے چھانٹ دیا جائے. جی جی اور اگر وہ چیزیں نہیں نکل پاتی تو پھر مجموعہ کو چھوڑا جاتا ہے. مجموعہ. جی جی قاعدہ کے موافق جماعت کا یہ کام نہ فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ سنت ہے, نہ مستحب. جی جی اس میں خرابیاں اتنی زیادہ شامل ہو گئی ہیں جس کا کوئی حساب نہیں. جی جی اور خرابیاں اس میں سے نکلنے والی نہیں. جی جی اس لیے مجموعہ کو ترک کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے.